یوں کر کے بلینکٹ اتاریں گے اور وہ کہیں گے کہ انف از انف. یہ نہیں ہوگا میرے ساتھ. دریا میں بہنا پڑتا ہے, ٹکریں کھانی پڑتی ہیں. بالکل. آپ کے دل کا کٹورا پازیٹیو ہوگا تبھی تو آپ آسانی لے سکیں گے. آپ نیگیٹو بیٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ پہلے یہ ذرا صفائی کر لو. اپنی سوچ کے اندر سانپ پیدا کر لیتے ہیں نا. اگر اس نے ایسے مجھے دیکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا. آپ ایک اچھے خاصے انسان کو سانپ بنا دیں گے. There is always a pause between stimulus and response. ٹھیک ہے. And that pause is your power. کچھ لوگوں کو اینگر ایشوز ہوتے ہیں نا, تو مطلب ان کو اسٹیمولس ملا ہے اور اگر انہوں نے پاز نہیں کیا, لائن کراس ہو گئی ہے تو بس ریئیکشن اٹس گون. نہ تو کوئی آپ کو خوش کر سکتا ہے, نہ ہی آپ کو کوئی دکھی کر سکتا ہے. یہ آپ خود ہیں جو آپ اپنے آپ کو خوش بھی کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے, لیکن کیا ہم یہ سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم, دس از عدیلہ اینڈ وی آر ڈوئنگ اے پوڈ کاسٹ فرام ایکوز آف دا سول اینڈ آئی ہیو ود می ڈاکٹر پروفیسر حسن رضا اینڈ ہی از اے پروفیسر آف میڈیکل بایو کیمسٹری, جینیٹکس اینڈ ہیومن میٹابولزم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. ٹھیک ہے الحمد للہ. Okay, so before we get into the topic that we are discussing, I have a question from the audience. Like, have you ever felt that the life is carrying you, or suddenly you find yourself at the bank of a river, like ایک دریا کے کنارے پہ, and you slip اور آپ اس کے اندر بہہ جاتے ہیں, and you realize that there is current against you, لہریں ہیں, پانی ٹھنڈا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اینڈ دین you just get with the flow, اینڈ سروائیول کا ایک میکنزم ایکٹیویٹ ہونا ہے نہیں ہونا, you're not so sure about it, and suddenly like آپ بہتے بہتے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں, مجھے اپنے آپ کو پانی کے سپرد کر دینا چاہیے. ایک دم سے ایک اپنی ہی تھاٹ کو آپ کویشچن کر رہے ہیں کہ میں یہ نہ سوچوں, اور لیٹ دیٹ بی. Like you're questioning your own self, your fear, your anxiety, and the frustration that you're having. And just in the moment, you are thinking, what am I thinking? Why am I thinking like that? Why am I behaving like that? So scientifically, I have a question. Having said that, Dr. Saab, having said that, what do you call it like medically when in a moment you're questioning your own thoughts? How would you explain that medically? So, according to the neurosciences, this process actually tells you about that. If you compare this analogy, this metaphor with the neuroscience, that means that when you are flowing in a fast-flowing river, then there is certain your thinking is controlled by a different part of your brain. That is actually hippocampus, amygdala. That is part of the limbic system. ٹھیک ہے. That is most concerned with your emotions, the reactions, the emotional reactions. ٹھیک ہے. So when you are into that fast-flowing stream of thinking, sometimes you think that, okay, I can do anything. Yeah. That's it. Yeah. Most of the time it happens. Most of the time it's very prevailing thing which is happening in in the brains of most of the people. And you keep on flowing. Yeah. And okay, آپ سوچتے ہو کہ اب میں نے کیا کرنا, جو کرنا ہے وہ لہریں کریں گے. Exactly. ٹھیک ہے نا. Yeah. تو یہاں پر اگر آپ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ at the moment it comes that you think that why I'm so worried about that, what is going to happen. Actually آپ ایک دریا میں گر جاتے ہو تو that is very natural. Yeah, of course. کہ آپ پریشان بھی ہوگے کہ سامنے پتھر آ رہا ہے, آپ ریئیکشن شو کرو گے, نیچے ہو جاؤ گے یا سائڈ پہ ہو جاؤ گے, بچنے کی کوشش کرو گے. Absolutely. اگر ایکچولی سوچیں تو اس میٹافور کو اگر ایکچولی ہم لے کے جائیں تو پھر تو یہ سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا آپ کو. Exactly. جان کے وہ فائٹ اینڈ فلائٹ والی سچویشن بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ اپنی سوچ کے اندر کوئی ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں, فزیکلی آپ دریا کے اندر نہیں, آپ کی سوچ جو ہے وہ ایک ریور کنہار کی طرح نیچے گر رہا ہے اور تیز لہروں کی آوازیں آ رہی ہیں, پتھر سے پانی ٹکرا رہا ہے, یہ کرتے کرتے آپ ایک دم سوچتے ہو کہ کیا ایسے ہی میں بہتا چلا جاؤں گا. نارملی جو پریویلنگ سچویشن ہے اس میں لوگ ایسا ہے کہ وہ بہتے ہی چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ
they think that they are helpless, وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن ایک جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ آپ نے جب ایک تھاٹ آئی کہ کیا ایسا ہی ہوتا رہے گا, اور اس پہ اگر اور آپ نے سوچا تو آپ کو ایک انرجی گین کرتے ہیں آپ, اویئرنیس کی. یو آر ایویلویٹنگ یور سچویشن اینڈ دیٹ گیوز یو سو مچ انرجی دیٹ یو جمپ آؤٹ آف that river and go and sit on the river bank. Oh wow, that's amazing. اور اپنی سوچ کو جاتا ہوا دیکھتے ہو, اور جب آپ باہر مطلب اپنی وہ سوچ جو سوچ آپ کو بہنے دے رہی تھی وہ وہاں پہ کٹ ہوئی, پاز ہوئی, اور آپ نے اپنی ہی سوچ کو مطلب کوشچن کر لیا, آلٹر کر لیا. That's what you mean to say? Exactly. Okay. اور اس نے جب اپنی فاسٹ فلوئنگ تھاٹ کو آپ نے ایک اویئرنیس دی, ریئلائزیشن دی, ایویلویٹ کیا, دیٹ گیوز یو اے لاٹ آف مینٹل انرجی. یہ انرجی جب آپ کے پاس آتی ہے دین اٹ میکس یو کیپیبل آف گوئنگ اوے فرام دیٹ تھاٹ آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے. بالکل آپ اس تھاٹ سے الگ ہو کے اور اس کو اوپر سے دیکھنے لگ جاتے ہو. ٹھیک ہے. یہ مجھے یہاں پر لے کے جا رہی تھی. Yeah. اس کو سمجھ جب جاتے ہو تو پھر وہ تھاٹ ایسی غائب ہوتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں. اوکے. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لائک ہم نے اتنا ڈیٹیل میں ایک کینوس کی طرح ایک پکچر کو پینٹ کر لیا. جی. واٹ ڈو یو کال دس, لائک ان میڈیکل ٹرمز, in psychological or maybe philosophical terms, what do you call it? Medically it is called metacognition. Okay. Medically or psychologically ٹھیک ہے. it is called metacognition. Okay. Metacognition is thinking about your own thoughts. Okay, so metacognition is basically thinking about your own thoughts. And let me just add in ke only 2%, let's make it like, let's say 3% of the people are able to do it. The rest of the people, they do not do it their entire life. Because it requires so much energy. Yeah. So much mental energy. Right. It is very easy to say. Okay, we can think about our thoughts and we get the energy and we jump out. It's very easy to say. Yeah. I'm telling you. Yeah. But to actually make it happen, it is very difficult. Yeah. So that is why there is very little number of percentage, little number of people who can actually do it. But it doesn't come all together. ایک ساتھ ایک دم نہیں, اچانک نہیں آ جاتی. ہاں مطلب آپ نے دریا میں بہنا پڑتا ہے, آپ ٹکریں کھانی پڑتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو اگر نیورو سائنٹیفکلی اس کو ایکسپلین کیا جائے آڈینس کے لیے تھوڑا سا, بالکل میڈیکل اس میں وہ کہتے ہیں نا میڈیکل ٹچ اگر اس کو دینا. Absolutely, ڈاکٹر صاحب, that's why you are here. تو اس میں جو اب آڈینس کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جو فاسٹ فلوئنگ تھاٹس ہیں وہ کیا ہیں, اور آپ کے کنارے پہ جمپ کر دینا وہ کیا ہے. یس. اب اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں نیورو سائنس کے ساتھ, نیورو سائنسز کے ساتھ. بالکل. اچھا, برین کے اندر یہ دونوں اسٹریم کو چلانے کے لیے اسپیسیفائڈ ایریاز ہوتے ہیں. سمجھے پن لوکیشنز ہوتی ہیں برین کی. ٹھیک ہے. وہ سائنٹسٹ کو پتہ کیسے چلا کہ اگر کسی بندے کو بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں کھڑا کر دیا جائے, اس کو ایک دم سانپ نکل آئے اس کے سامنے سے, کوبرا کھڑا ہو اس کے سامنے, رائٹ, تو اس کے جو ایریاز میں ڈسچارج بڑھتا ہے, نیورونل ڈسچارج, وہ فنکشنل ایم آر آئی سے ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ایسی سچویشن میں کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس کے فنکشنل ایم آر آئی میں جو ایریا لائٹ اپ ہو جاتا ہے وہ ہے ہمارا لمبک سسٹم. اوکے. لمبک سسٹم consists of two parts. One is amygdala, another is the hippocampus. ٹھیک ہے. That is more concerned with your anger, emotions, and your reactions. ٹھیک ہے. Fast reaction. Which one? Amygdala or the other one? Both of them. They work in coordination. Okay. ایک perceive کرتا ہے, دوسرا execute کراتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کی فاسٹ فلوئنگ, وہ جو ریور کی ہم نے میٹافر دیا تھا اس میں پورا اتر آتا ہے. اب جو جمپ آؤٹ کرنے والی بات ہے وہ کون سا ایریا ہے؟ دیٹ از ایکچولی دا میجر CEO آف دا برین, دیٹ از پری فرنٹل کارٹیکس. اوکے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اسٹیمولس لیتا ہے, اس کو ایویلویٹ کرتا ہے, اس کو پہلے اس کی اویئرنیس آتی ہے اس میں کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ, سوچتا ہے, سوچ کے اوپر سوچ چاہیے, اور اس کے بعد اٹ ایویلویٹس, اور پھر
रिक्वायर्ड जो इंटेंशनल रिएक्शन नहीं देगा, रिस्पॉन्स देगा. तो दैट इज होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन. ओके, दैट्स अमेजिंग. मतलब ये है कि अपनी ही थिंकिंग को इन द मोमेंट क्वेश्चन भी कर लेना, जी अलाइन भी कर लेना. जी. मतलब अलाइन तो नहीं, आई वुड से, मतलब अलाइनमेंट के लिए तो ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, देयर आर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, एंड देन यू नो अभी जैसे हमारी डिस्कशन आगे मूव फॉरवर्ड करेगी तो हम मतलब बताएंगे साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली एंड स्पिरिचुअली. हाँ, लेकिन मतलब ये है कि क्वेश्चनिंग योर ओन थॉट्स एंड कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन इज मेटाकॉग्निशन. दैट्स अमेजिंग. ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब मेटाकॉग्निशन के लिए कोई पर्टिकुलर एज है कि मतलब ये कौन सी एज में स्टार्ट किया जा सकता है, या ये कौन से ऐसे लोग होते हैं, लाइक उनके क्या कैरेक्टर्स होंगे, क्या पर्सनालिटी कैरेक्टर्स होंगे कि मतलब वो ये चीज़ अचीव कर लें, या कहीं वो कोई ट्रॉमा से गुजरे होंगे, या कहीं किसी हार्डशिप से गुजरे होंगे. मतलब ऐसा क्या होता है कि इंसान मेटाकॉग्निशन करना शुरू कर देता है? मेटाकॉग्निशन से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कॉग्निशन क्यों आती है. ये जो एक फास्ट फ्लोइंग थॉट प्रोसेस है वो क्यों, कुछ लोग काम होते हैं बचपन से ही, ठीक है, वो इतना वो ऑल टुगेदर वो फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग उनकी होती है कि मेटाकॉग्निशन उनमें हुई हुई होती है. इसमें आपकी अपब्रिंगिंग चाइल्डहुड बड़ा मैटर करता है. ठीक है, कि अगर आपके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसमें ऑल टुगेदर आपको हाइपर विजिलेंस है, आपको अलर्ट रहना पड़ रहा है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती है, पेरेंट का बिहेवियर हो सकता है, कोई आपके कलीग्स स्ट्रिक्ट हैं पेरेंट्स, आपके डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ रहा है, एंड शायद हो सकता है वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो एक बच्चा डिजर्व करता है वो उस तरह से नहीं है. एग्जैक्टली. फिर आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, आप अपने एज फेलोज से मिलते हैं, स्कूलिंग है, उसमें आपके इंटरेक्शंस हैं. ठीक है. फिर आपकी टीनेज आ जाती है, वो बहुत मैटर करती है. ऑलराइट. तो ये सारी चीज़ें आपके एक रिएक्टिव एनर्जी गेन होती जाती है किन एरियाज़ के अंदर, जो मैंने आपको भी बताए थे. ठीक है. तो वहाँ पे समझें कि एक आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है. ठीक है. कि जब ये चीज़ होगी, सामने सांप आ जाएगा, तो फिर बंदे ने क्या करना है. ठीक है. वो तो हर बंदा, क्योंकि बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम है जिसे फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम बोलते हैं, वो तो एक्टिवेट होना होता है क्योंकि वो सर्वाइवल है, वो आपके एवोल्यूशन में सर्वाइवल के तौर पे डाला गया है. सही है. लेकिन जो हम एक अपनी सोच के अंदर सांप पैदा कर लेते हैं ना, कि ये अगर इसने ऐसे मुझे देखा है तो इसका क्या मतलब होगा, ये ऐसे हो रहा होगा, इसने तो मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा है, पहले तो ऐसे नहीं देखा करता था, आज बड़े अजीब तरीके से बात की है. आप अपनी उन्हीं जो बचपन से आपकी थॉट प्रोसेस चल रहा है उसके मुताबिक आप एक अच्छे खासे इंसान को सांप बना देंगे. सही बात है. ठीक है. और हम मतलब वी ह्यूमंस वी डू इट सो यू नो ऑन डेली बेसिस. हम मतलब इतना ये नॉर्मेलिटी के अंदर कर रहे होते हैं दैट वी नॉट इवन थिंकिंग, लाइक इसमें बायस आ जाता है, इसमें प्रेजुडिस आ जाता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं और हम अपनी थॉट्स को चेक ही नहीं करते चेक. मतलब बेसिकली हम फ्लो के साथ इतना बह जाते हैं. लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट यू नो स्निचिंग एंड इफ आई टॉक अबाउट बैक बाइटिंग और समथिंग लाइक दैट, तो मतलब आप चेक ही नहीं करते अपने आप को एंड आप सोची जा रहे हैं, एंड उसके बाद फिर वो उसी तरीके से आपका ब्रेन ट्रेन होता रहता है और आप जो है यू आर गोइंग एंड गेटिंग विद द फ्लो. इसमें भी थोड़ा सा ये ऐड करूँगी कि जैसे बहुत सारे टाइम्स जो है लाइफ के अंदर हम ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं. यू नो व्हाट इज़ ऑटो पायलट? ऑटो पायलट इज़ जस्ट लाइक जैसे ये प्लेन उड़ा, मतलब उसने एक फ़्लाइट भरी और उसके बाद जब वो हवा में गया तो मतलब आपका जो पायलट है वो सुकून से बैठा हुआ है और वो ऑटो पायलट पे प्लेन चल रहा है, उसने सिर्फ लैंडिंग करनी है और उसने टेक ऑफ करना है. ठीक है. अदरवाइज वो प्रैक्टिकली नहीं प्लेन चला रहा. ठीक है. हमारी लाइफ भी ऑटो पायलट एप्लीकेशन चल रही है जो उसमें फीड कर दी गई है, सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर वो चल रहा है. हम क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं, ऑटो पायलट पे लाइफ चली जा रही है. हम अपने बिलीव्स को चेक नहीं कर रहे, हम अपने डे टू डे मॉरल्स को चेक नहीं कर रहे, हम काफ़ी चीज़ों को चेक नहीं कर रहे, हम अपनी थिंकिंग को चेक नहीं कर रहे. लेट्स से आप ऐसे ही बैठे हुए हैं एंड यू आर हैविंग अ बैड डे और आप डिसफंक्शनल हो ही जा रहे हैं एंड यू जस्ट वांट टू गो
and hit the bed and take the blanket over your head and you just want to doze off, right? उसके बाद वही वाली बात कि मतलब बहुत कम लोग ऐसे होंगे ना जो कि मतलब यूं करके ब्लैंकेट उतारेंगे और वो कहेंगे कि इनफ इज़ इनफ, ये नहीं होगा मेरे साथ. यहाँ पे बेसिकली वो बंदा क्या कर रहा है उस मोमेंट में, एक तो पॉज का मोमेंट आ रहा है ना उसके पास, उसमें वो पॉज कर रहा है, सेल्फ एवेल्यूएट कर रहा है अपने आप को, और वो ऑटो पायलट में से निकल रहा है. सो बेसिकली बड़ी खूबसूरत बात है कि ऑटो पायलट में से निकलना मेटाकॉग्निशन है. एग्जैक्टली. मतलब आप निकलें, ऑटो पायलट पे ना जाएं. आपकी सोसाइटी ने आपको फीड किया हुआ है, आपके पेरेंटल प्रेशर्स हैं, आपके कोलीग्स के प्रेशर्स हैं, आपके बच्चों के प्रेशर्स हैं, एवरीथिंग. और आप 9 to 5 कन्वेंशनल लाइफ में यू आर स्टक, नॉट क्वेश्चनिंग एनीथिंग. ठीक है, वहाँ पे यू नीड टू पॉज, रीसेट एंड देन आस्क कि सब सही चल रहा है मेरे साथ, मैं ठीक हूँ. अगर तो आप ठीक हैं तो परफेक्ट. अगर आप ठीक नहीं हैं, सब कुछ होते हुए भी आप नहीं ठीक हैं, तो फिर कौन ठीक करेगा आपको? जाके कोई थेरेपिस्ट ठीक करेगा या कौन ठीक करेगा? ऑफ कोर्स थेरेपिस्ट ठीक करेगा फॉर श्योर, बट आप खुद भी तो अपने आप को ठीक कर सकते हैं ना. इसमें एक जो साइकोलॉजिकल मिसपरसेप्शन मैं से बोलूँगा, ठीक है, वो क्या है कि एक इंसान अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता है, उससे और कोई उस तरह नहीं जान सकता. वो अब सरेंडर कर जाता है इन्हीं फ्लोइंग थॉट्स के अंडर के मैं तो बचपन में जो भी मेरे साथ हुआ मैं तो ऐसा हो गया हूँ. ठीक है, मैंने इन हिप्पोकैम्पस के साथ, मैंने एमिगडाला की थॉट्स के साथ रेज, एंगर, विद टेकिंग रिएक्शंस विदाउट हैविंग अ पॉज, ये तो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है. ठीक है, मैं तो ये जो बातें कर रही हैं अदीला और हसन, ये तो मुझे सूट नहीं करती. ठीक है, मैं तो नहीं चेंज हो सकता. ठीक है, ये गलत चीज़ है, ये साइकोलॉजिकल मिसकॉन्सेप्शन है. क्योंकि देखें, एक क्रिकेट टीम ले लें या कोई भी स्पोर्ट्स आप देख लें, आप एक स्किल डेवलप करते हो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है ना, ब्रेन की हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ब्रेन और आपके सेंसरी और मोटर कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है बिल्कुल. उसमें. तो उसमें नहीं होता कि एक बंदा अगर गुस्से वाला है तो वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, ये बहुत बंदा काम है तो वो क्रिकेट नहीं सीख सकता, या और कोई भी स्पोर्ट्स. तो ये इसी तरह का एक स्किल है, राइट. मेटाकॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन, जी, मेटाकॉग्निशन जो एक स्किल है जो कोई बंदा किसी टाइम पे किसी वक्त पे भी डेवलप कर सकता है अगर वो चेंज होना चाहे तो. मतलब इट्स सच अ डिलाइटफुल थॉट कि मेटाकॉग्निशन वी आर जस्ट नॉट टेलिंग यू व्हाट इट इज़. मतलब डॉक्टर हसन इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट यू कैन लर्न इट एट एनी पर्टिकुलर एज, राइट? ठीक है, एंड द सूनर द बेटर. मतलब बच्चे with reading, right? With going with their circles. I'm talking about, let's say, kids. They can even think, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको ये महसूस नहीं होता, उनका जो सारा का सारा इन्फ्लेक्स आ रहा होता है या स्टिमुलस आ रहा होता है वो बड़ों से आ रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो मेटाकॉग्निशन एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा भी सीख सकता है, मिड एज भी सीख सकता है, इवन एक बूढ़ा इंसान भी सीख सकता है. मतलब जब वो रिटायर हो गया, अपनी उस एज में आ गया, और मोस्ट ऑफ द टाइम उस एज में डॉक्टर हसन आपको पता है कि मतलब आप कामों से अपने फारिग हो चुके होते हैं और फिर आप जो है ना वो थोड़े से ज़रा यूजलेस फील कर रहे होते हैं, मतलब ओल्ड एज में. ठीक है, क्योंकि उस तरह प्रैक्टिकली आप अपने बच्चों की लाइफ में मौजूद तो होते हैं बट लाइक अ गेस्ट ही होते हैं आप. मतलब I would not, but I obviously we respect our parents and everything, but कुछ facts हैं. Let's talk about the data that we get from the West. Old homes हैं, सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पे when they are living in old homes, I'm talking about the West, even in Pakistan, like ये सारे elderly people and all that, they can also do metacognition, right? In those moments, क्योंकि वहाँ पे वो लाइफ का एक बहुत लंबा पड़ाव जो है वो पार करके आए होते हैं. ठीक है, और वहाँ पे एट टाइम्स उनको यूजलेसनेस की वजह से ज़रा वो डाउन होते हैं. तो वहाँ पे मेटाकॉग्निशन कितनी इफ़ेक्टिव होगी उनके लिए, जहाँ पे वो अपने माइंड को अलाइन कर लेते हैं और किसी भी नेगेटिव फ्लो को, किसी भी नेगेटिव थॉट को दे आर जस्ट पुशिंग अवे. दैट्स नॉट मी.
If my brain is making me think like that, I'm not that person. तो ये किसको सुना रही हो तुम, या किसको सुना रहे हो? ये तो मैं हूँ ही नहीं. मैं तो वो हूँ जो कि बहुत ही अपने आप को उठा के रखने वाला है और पॉजिटिव इंसान है. इसमें थोड़ा सा मेटाकॉग्निशन जो है वो रिलेट करता है आपका सब कॉन्शियस ब्रेन से. ठीक है, सो ब्रेन का एक कॉन्शियस लेवल है और ब्रेन का एक सब कॉन्शियस लेवल है. तो यहाँ से मेटाकॉग्निशन जो है वो एक ऐसा ट्रेट है, एक ऐसा स्किल है, एक ऐसी मसल डेवलपमेंट है जो कि आपके सब कॉन्शियस ब्रेन से आ रही है. और आपने ये बात को अगर मैं न्यूरो साइंसेस की तरफ लेके जाऊँ तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है न्यूरो प्लास्टिसिटी. ठीक है डॉक्टर साहब. इसमें नॉर्मली कहा जाता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं एक्सपीरियंसेस के साथ तो हमारे दिमाग के अंदर नई वायरिंग बन रही होती है. राइट. ठीक है, न्यूरो आपके सर्किट्स बन रहे होते हैं. ठीक है. डिफरेंट सर्किट्स होते हैं जिसमें अच्छे वेल डेवलप्ड सर्किट्स हों, वो अच्छी तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर सकता है. अब जो एक इंसान एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल गुजारी है, एक एनवायरनमेंट साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रहा है, उसके एक न्यूरो सर्किट्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. ठीक है. जो ओल्ड एज की आपने बात की, अब ओल्ड एज में ये होता है कि यूजुअली कहा जाता है कि इनके तो हार्ड वायरिंग हो चुकी है, कि अब तो ये चेंज नहीं हो सकते. बिल्कुल. वो मे भी शायद न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको कंसिडर नहीं करे कि ब्रेन जो है वो किसी टाइम पे भी नए सर्किट बना लेता है. अगर आपने वो जो बात की थी कि इस एज में मेटाकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग जो यूजलेस भी अपने आप को फील करने लग गए हैं, उनमें एक और थॉट प्रोसेस आ गया है कि अब तो हमारा टाइम भी नहीं रहा. अब और उनकी जो वो वाली थिंकिंग थी जो कि एमिगडाला और हिपोकैम्पस के थ्रू आ रही थी, वो और इन्हांस हो जाती है. और वो कहते हैं बस दुनिया गुजरे और बस अब बहुत जी लिए, और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में. बल्कि डॉक्टर साहब डिप्रेशन का आपने वर्ड इस्तेमाल किया है ना, तो मतलब यहाँ पे मेरा एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि मेटाकॉग्निशन जो है वो आपको कैसे हेल्प आउट करता है डिप्रेशन के अंदर अगर आप हों या आप एंक्शियस हों. क्योंकि देखें ये डिप्रेशन और एंजाइटी हमारी सोसाइटी का एक ऐसा डायलेमा है. ठीक है, जो चाहते ना चाहते हुए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कहीं बहुत अफेक्ट कर रहा होता है. ठीक है. और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्यूट डिप्रेशन एंड द एक्यूट एंजाइटी, बट लाइक बिल्कुल स्टार्ट में भी तो डिप्रेशन ही होता है ना. मतलब अगर आप उसको वहाँ ना रोकें तो वो फिर मतलब कैसे होगा. तो आप आई विल पुट माय क्वेश्चन कि डिप्रेशन एंजाइटी से बचने के लिए कैसे मेटाकॉग्निशन जो है वो एक इंसान को हेल्प आउट करता है. पहले मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी होती क्यों है. ठीक है. न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे. ठीक है. जो कि आपके मूड को कंट्रोल करते हैं, खुशी को, हर चीज़ आपको ना केमिकली कंट्रोल होती है. जो हमें नहीं समझ आता कि हम खुश हैं तो बस हम खुश हैं, लेकिन वो आपको अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो खुश कर रहे होते हैं. ठीक है. तो जब किसी भी रीज़न से दो किस्म के डिप्रेशन होते हैं. एक आप एनवायरमेंटल एक्सोजेनस, एक एंडोजेनस डिप्रेशन होता है. ठीक है. ज़्यादातर लोगों को हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सोजेनस डिप्रेशन हुआ होता है. ठीक है. एंडोजेनस डिप्रेशन तो बहुत ख़तरनाक किस्म की चीज़ है कि उसमें विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल फैक्टर यू आर डिप्रेस्ड. उसमें मैं बाद में आऊँगा. Okay. जो प्रिवेलिंग चीज़ है उसको हम पहले डिस्कस कर सकते हैं कि जो एक्सोजेनस डिप्रेशन है, जो बाहर के साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की वजह से आता है, उसमें बहुत रीजनिंग होती है कि आपने अपने आप को देखें. मेरा तो इसमें बड़ा क्लियर बिलीफ है कि ना तो कोई आपको खुश कर सकता है, ना ही आपको कोई दुखी कर सकता है. ये आप खुद हैं जो आप अपने आप को खुश भी कर सकते हैं. लेकिन डॉक्टर साहब बात ये बड़ी प्यारी आपने बात की है, लेकिन क्या हम ये समझते हैं सारी जिंदगी हम खुशी के पीछे भागते रहते हैं, कहते हैं तुमने मुझे दुखी कर दिया, तुम्हारी वजह से ये हो गया. तो ये कितनी प्यारी थॉट है और कितनी प्यारी आपने स्टेटमेंट दी है. मैं चाहती हूँ आप इसको दोबारा रिपीट करें व्यूअर्स के लिए. ये है कि आपको कोई बाहर का बंदा, कोई बाहर की चीज़, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ना तो आपको दुखी कर सकते हैं और ना ही आपको खुश कर सकते हैं. ये आप खुद हो अपने अंदर, जो आप अपने आप को दुख की तरफ भी डाल सकते हो
اور خوش بھی کر سکتے ہو. دیٹ از آل. خوش ہونا ہے میٹاکگنیشن سیکھ لو. خوش نہیں ہونا چاہ رہے وہی آپ ایمگڈلا اور وہی آپ ریور کے فلو کے ساتھ بہتے جائیں اور بس اس کے بعد کہیں کہ زندگی گزارو. اینڈ میں آپ نے فیئر کے ساتھ پھر آپ فیئر سے مل لیں, پھر آپ سیلف ڈاؤٹ سے مل لیں, پھر آپ اور بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ پھر مل لیں. اچھا عطیلا, کچھ میں بھی آپ سے کوشچن کروں, آپ اتنے سادہ کوشچن مجھ سے کیے جا رہی ہیں تو مجھے یہ بتائیں, آپ نے یو ہیو لاٹ آف ایکسپیرینسز, ہر کسی کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. آپ نے کبھی اپنے آپ کو سائیکولوجیکل ریور کنہار میں دیکھا اور آپ جمپ کر کے باہر آئیں؟ بالکل, مطلب کہ اٹ ہیڈ بین لائک دیٹ, اور بہت ٹائمس پہ. اینڈ دین پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب بیسکلی میں گونا ٹیل اباؤٹ مائی سیلف کہ آپ ایک ایسی سچویشن کے اندر ہیں اور آپ کی ڈپ لگی ہوئی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بالکل لائک دا سیلف ڈاؤٹ بھی آیا, پھر آئی واز بینگ ٹچڈ آن مائی کور, سیلف ڈاؤٹ کے کویشچنس, فیئر, اینزائٹی اینڈ ایوری تھنگ. ناؤ ہاؤ ڈڈ آئی مینیج ٹو کم آؤٹ آف اٹ؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے ملی ود دا اسپرچل الائنمنٹ. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے سالیٹیوڈ کے ساتھ اور کنیکشن ود دا کریٹر, اللہ کے کنیکشن کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں آئی گیدرڈ اٹ, آئی گراسپڈ اٹ, اس میں توکل آ جاتا ہے. وہ ساری چیزیں میں نے کی. تو مطلب وہ سارا فیئرس بھی تھے, اینڈ دین پھر آئی واز جسٹ کویسچننگ مائی اون سیلف, ایم آئی ناٹ گڈ انف, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو آئی کین ڈو اٹ, یہ میں نہیں کر سکتی. بٹ اگین مطلب یہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوئی کہ میں کہتی تھی نہیں, میں نہیں گر سکتی, آئی کین ناٹ فال. ٹھیک ہے, اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں آئی کین ناٹ فال, تو پھر آپ کے اندر سے وہی والی ساری بات ہے کہ وہ ایک کیمیکل مکسچر بنتا ہے ہارمونس کا. آپ اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو جو ہے یو ویئر اے وارریئر جیکٹ, اینڈ دین یو آر لائک کہ نو, آئی ہیو ٹو گو تھرو, اینڈ آئی ہیو ٹو گو تھرو دا کرنٹ of the water, or I have to go through the stride, take a stride جو کہ آپ کو اتنا کیپیبل کر لے اور آپ کی ایبلٹیز کو انہینس کرے, آپ کو کمپوز کرے, کمپوزر دے, اینڈ یہ وہ سب چیزیں. سو ڈاکٹر حسن, آئی ہیو اے کویشچن فار یو کہ جب ہم میٹا کوگنیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے برین کے اندر جو ہے وہ ایموشنس کو برین کیسے ریگولیٹ کرتا ہے؟ آئی ایم ویری کیوریس ٹو نو اباؤٹ اٹ. نیورو سائنٹیفکلی اسپیکنگ دے آر ٹو مینٹل میکنزمس. ون از افیکٹ لیبلنگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے کلپریٹ کی بات کی تھی ایمگڈلا کی, ٹھیک ہے, وین یو تھنکنگ اباؤٹ یور تھاٹس, تو دیٹ جنریٹ سرٹن نیورو کیمیکل سگنلس وچ ریڈیوسز دا ایمگڈلا ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے فری فلوئنگ تھاٹس کو گائڈ کر رہا تھا. دوسری طرف ہمارے پاس آتا ہے کوگنیٹو ریپریزل وچ انہینسز آر ایکٹیویٹی آف پری فرنٹل کارٹیکس, جو کہ آپ کو پتہ ہے CEO آف دا برین ہے. اور یہ دونوں مل کے اٹ انہینسز دا سلو فلو دیٹ از مور ٹورڈز اویئرنیس, ایویلویشن اینڈ انٹینڈیڈ رسپانس. اوکے, سو بیسیکلی دیکھیں نا, اب اگر آپ اپنی ہی تھاٹس کو کویسچن کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس پاز کے اندر بھی تو ہوگا نا کہ یار میں کہیں اب کسی فیری لینڈ میں تو نہیں گھسنے لگا. مطلب سوچ ہی سکتا ہے نا انسان, یا میں کسی فیری لینڈ میں تو نہیں گزری, یا میں کسی فینٹیسی کے اندر تو نہیں جا رہی ہوں, یا مطلب میں تھوڑی سی آلٹرڈ ریالٹی کے اندر تو نہیں گھس گئی. تو اوکے, سو یہ دونوں چیزیں مطلب جو ہیں ایز یو سیڈ کہ افیکٹ لیبلنگ اینڈ کوگنیٹو ریپریزل, یہ انسان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ایٹ لائک نیورو سائنٹیفکلی اس چیزوں کو ریگولیٹ کرنے میں اور ایموشنس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. دس از ہاؤ اٹ از, جی بالکل. اس میں یہی ہے کہ کہا جاتا ہے, بڑا ایک مشہور سیئنگ ہے
کہ there is always a pause between stimulus and response. ٹھیک ہے. And that pause is your power. اوکے. اور یہ power, this pause includes the awareness and the evaluation of the stimulus. یہ آپ کو you need to have like 3-4 seconds or even more, or sometime no response is response. آپ کی بات سے بڑے مزیدار میرے مائنڈ کے اندر ایک ایکسپیرئنس تو نہیں میں کہہ سکتی، لیکن ایک ویسے ہی جیسے کچھ لوگوں کو اینگر ایشوز ہوتے ہیں نا، تو مطلب ان کو اسٹیمولس ملا ہے اور اگر انہوں نے پاز نہیں کیا، لائن کراس ہو گئی ہے تو بس اٹس گون. ٹھیک ہے، اٹس گون، اٹس اوور. اینڈ دین مے بی شاید بعد میں ریپینٹنس ہو یا کچھ ہو، لیکن ایکشن تو نکل گیا نا ہاتھ سے، وہ ریئلٹی بن گئی، وہ ریئلٹی بن گئی. اسی طرح بہت سارے لوگ جس طرح آئی وڈ سے کہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں چلا، تو فلو آف ایموشنز میں ہو گیا، مجھ سے ہو گیا، غصے میں ہو گیا، غصے میں نکل گیا. تو وہ یہ ہے کہ اینگر ایشوز والے لوگوں کے لیے تو میرا خیال ہے میٹا کوگنیشن جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ ٹیکنیک ہے کہ اپنی ہی تھاٹس کو اسٹیمولس اور رسپانس کے بیچ میں رک جائیں اور ویٹ کریں اور دیکھیں کہ مطلب کیا اپروپریٹ رسپانس ہونا چاہیے. شوڈ آئی ہولڈ آن، پاز، یو نو. میٹا کوگنیشن اسٹارٹ ہی پاز سے ہوتی ہے. جب آپ کو اسٹیمولس ملا، چاہے وہ ایکسٹرنل اسٹیمولس ہے یا اپنی تھاٹ کا اسٹیمولس ہے، اپنی تھنکنگ ایسی ہے کہ وہ آپ کو مسلسل جو ہے وہ اسٹیمولس دے رہی ہے، آپ اس پہ رکیں، پاز لیں. اپنی نیکسٹ تھاٹ، اگر آپ کا رسپانس ایک اور تھاٹ ہے، اگر اس کے درمیان آپ نے پاز نہیں لیا تو جب وہ ریئیکشنری تھاٹ آئے گی، اور وہ جب دیکھیں جب تھاٹ اٹھتی ہے وہ صرف انرجی ہوتی ہے، وہ میٹیریلائز نہیں ہوئی ہوتی، ابھی بات اندر ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ریالٹی نہیں بنی. لیکن جب اس تھاٹ پہ آپ نے ایکشن لے لیا، وہ پھر میٹیریلائز ہو جاتی ہے، وہ ریالٹی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی ریالٹی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو میٹا کوگنیشن بہت ساری ڈائمینشنس میں ایک ہیومن کو بینیفٹ کرتی ہے، اسی لیے یہ ہائیسٹ فارم آف آئی کیو ہے. اور جسٹ لائک آئی سیڈ 3% لوگ کرتے ہیں. اور جسٹ ٹو ٹیل مائی آڈینس ٹو شیئر ود دیم، آلموسٹ 50,000 to 60,000 تھاٹس آتی ہیں ایک دن میں انسان کے برین کے اندر، کیونکہ برین کبھی بھی خالی نہیں بیٹھا ہوا. ایون وائن آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، پیچھے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، بیک گراؤنڈ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اوکے دل، ایک اور کوشچن ہے آپ سے کہ اسپرچولی اینڈ فلوسافیکلی، ٹھیک ہے، جب آپ اپنی تھاٹس سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کے ذہن میں چیز تھاٹ آتی ہے، یہ سوچ آتی ہے کہ میں اپنی سوچ نہیں ہوں، تو اس میں آپ کی شناخت، آپ کی آئیڈینٹی میں کیا چینج آتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بڑا ڈائمینشنل کویسچن آپ نے مجھ سے کیا ہے اور اس کا بڑا ہی ڈیٹیل آنسر میں آپ کو دینے والی ہوں. جی بالکل. سو اٹس لائک سیپریشن بٹوین یور تھاٹس اینڈ یور سیلف. مطلب یہ اپنے آپ کو بتانا کہ میں اپنی تھاٹ نہیں ہوں اور میری آئیڈینٹی فرق ہے، رائٹ. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ایک فیوژن کریٹ ہوتا ہے آپ کی آئیڈینٹی کا اور آپ کی پاسنگ تھاٹس کا. اب میں اس کو ایسے ایکسپلین کروں گی کہ مطلب آپ کی جو شناخت ہے اسلامکلی، فلوسافیکلی، سائیکولوجیکلی، ٹھیک ہے، وہ کیا چاہتی ہے آپ سے؟ وہ چاہتی ہے کہ آپ خوش رہیں. ٹھیک ہے، آپ کی آئیڈینٹی یہی چاہتی ہے. لیکن آپ کی تھاٹس کیا کرتی ہیں؟ آپ کی تھاٹس اس کے اندر پور کرتی ہیں نیگیٹو کویسچنس، سیلف ڈاؤٹ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے. اینڈ دین قرآن مجید کے اندر اتنی سپورٹیو اس کے متعلق ورسز ہیں، جیسے کہ آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے وہ 190 اینڈ 191، اس کا میں آپ کو ٹرانسلیشن سناتی ہوں. اور وہ یہ ہے کہ بے شک in the creation of heavens and earth there are signs for people who reflect. وہ کون لوگ ہیں؟ مطلب قرآن آپ کو میٹا کوگنیشن 1400 سال پہلے سکھا رہا ہے کہ آپ ریفلیکٹ کریں. واٹ از ریفلیکشن؟ ریفلیکشن از ایگزیکٹلی the moment of pause where you are holding between stimulus and response. Exactly. Reflect, self reflect, انفر کریں اس مومنٹ کو.
ٹھیک ہے, اس مومنٹ کے اندر رکیں. تو جنت کی اور جو ہے زمین کی کریشن کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ریفلیکٹ کرنے کے لیے کہا کہ مطلب آپ سوچیں, تجزیہ کریں. ٹھیک ہے, اچھا اب جو کویشچن آپ نے مجھے کیا تھا اس کے اندر مزید میں ایڈ ان کرتی ہوں کہ اس کے اندر آتا ہے اسلامک انڈرسٹینڈنگ آف انر سیلف. انر سیلف کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں ہیں, ایک آپ کا قلب ہے اور ایک آپ کی روح ہے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں کی جو الائنمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے میٹا کوگنیشن کے لیے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری ٹیچنگس ہیں انر اویئرنیس کے اوپر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جو اگر ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے, اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پورا جسم خراب ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے. مطلب کہ آپ کا دل ایک ایسا جیسے کہتے ہیں سینٹرل سسٹم ہے, سینٹرل آپریٹنگ سسٹم, یا آپ اس کو کہہ لیں کہ جی وہ بالکل ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر وہ ورک کر رہا ہے. دل بھی ان اکارڈنس ود دا مائنڈ کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر سب ٹھیک ہے. اور وہاں پہ انہوں نے اس چیز کے اوپر کیوں ایمفسس کیا؟ تاکہ ان کی امت اور ہم لوگ جو ہیں, ہم جو بلیورز ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم ڈی ٹریک نہ ہوں, اور ہمیں جو ہے کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ ہمیں انٹرفیئر نہ کرے. مطلب ہماری برین کے ساتھ یا ہمیں نا امیدی کی طرف نہ لے جائے. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر حسن کہ قرآن مجید میں نا امید نہ ہونے کے لیے بہت ساری جو ہیں ورسز موجود ہیں, بہت ساری آیات موجود ہیں. اور جیسے ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ان مال عسر یسرا, کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مشکل کے بعد نہیں انہوں نے کہا ہے, اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد نہیں کہہ رہے, کیونکہ وی ڈونٹ نو وین بعد از کمنگ, یعنی کہ دریا میں گرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن آسانی ساتھ ہے. یہاں پہ سورہ علم نشرہ کے اندر پورا ہی میٹا کوگنیشن سکھا دی گئی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. وہ تو تم گئے ہو لیکن یاد رکھو آسانی ہے. یو جسٹ ہیو ٹو ری وائر یور سیلف, آسک یور سیلف, کوشچن یور سیلف ان دیٹ مومنٹ اینڈ ٹیل یور سیلف ہولڈ آن, پاز, سب ٹھیک ہو جائے گا, اللہ بہترین کر دے گا. ٹھیک ہے, اور اب اپنی تھاٹس کو ایک پازیٹیو اسپیکٹرم کے اوپر آپ چلانا شروع کر دیتے ہیں. نیگیٹو والا ریل اتار کے پازیٹیو ریل چڑھا دیتے ہیں آپ, اینڈ دس از ہاؤ اٹ ورکس. جی, اگر یعنی کہ پریشانی باہر سے بھی آ رہی ہو لیکن آسانی آپ نے اندر سے ہی جنریٹ کری. ایگزیکٹلی. اور اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں, یا اللہ تعالیٰ نے یہ کتنے قرآن مجید کے اندر لکھ کے اس کو سیل کر دیا ہے جسٹ فار اس, so that you know in the moment of hardship, in the moment of stress, we do not get astray. ہم یہ نہ سوچیں کہ oh this is the end and this is how it's going to be and this is how I'm going to die and you know there is no way out. No, it's not that. راستہ ساتھ ہے, اپرچونٹی کھڑی ہوئی ہے, منظوری دے چکا ہوا ہے رب, آپ تک ابھی تک صرف نہیں پہنچی. آپ پازیٹیو ہوں گے, آپ کے دل کا کٹورا پازیٹیو ہوگا تبھی تو آپ آسانی لے سکیں گے. آپ نیگیٹو بیٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ پہلے یہ ذرا صفائی کر لو, بھیج تو میں چکا ہوں تمہاری طرف, رحمتیں بھی اور فضل بھی, سب کچھ بھیج چکا ہوں, کیونکہ وہ ہے ہی غفور الرحیم, وہ ہے ہی مالک, مطلب وہ کن فیا کن کا مالک ہے, اس نے تو دینا ہی دینا ہے آپ کو. کیا آپ لینے کی پوزیشن میں ہیں؟ وہاں پہ اپنے آپ کو کویسچن کریں, پاز کریں, ریفلیکٹ کریں, کانٹمپلیٹ کریں, اور اپنی سیلف گرومنگ, سیلف ٹریننگ کی طرف جائیں. اس میں آئی ووڈ لو ٹو ایڈ کہ غار حرا کا جو واقعہ ہے, 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے رہے ہیں, اور وہاں پہ واٹ واز ہی ڈوئنگ؟ ہی واز کنیکٹنگ ٹو اللہ ان سالیٹیوڈ, رائٹ. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کر رہے تھے, رائٹ. اور جو آگے ان سے سارے کام لینے تھے, رائٹ. ایک ہمارے پیغمبر یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے, اور کتنی انہوں نے ہارڈشپس دیکھیں, ٹھیک ہے, بٹ کتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ وہ نکلے, ماشاء اللہ. اور
آپ دیکھیں کیا منظر ہے, کعبہ کا منظر دیکھیں, مدینہ کا منظر دیکھیں, آپ یہ دیکھیں دونوں منظر, ٹھیک ہے. جب وہ نکلے اپنا پیغام لے کے, تو ایک ان کی بیوی, ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بچوں میں, اور جو ہے مطلب کتنے چھوٹے سرکل کے ساتھ وہ نکلے, ٹھیک ہے, بٹ وہ کتنا ایکسٹینڈ ہو گیا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں کتنی افیکٹو ہوئیں, اور یہ کہاں سے آئیں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہی پازیٹیو رہے, ہمیشہ ہی پازیٹیو رہے. بالکل ان کے اوپر ایک ایسا ٹائم بھی آیا تھا جب آیتوں کا نزول بند ہو گیا تھا, اور کفار مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اس موقع پہ بھی دیکھیں سورہ الضحیٰ نازل ہوئی, اور اس میں اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی خاص کہہ رہے ہیں کہ نہ کبھی تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ تمہیں چھوڑے گا. تو اللہ تعالیٰ تو میٹا کوگنیشن پورے قرآن میں آپ کو سیلف ریفلیکشن سکھا رہے ہیں, سب چیزیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اٹس جسٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. اوکے ڈاکٹر حسن, میرا ایک اور کویشچن ہے آپ سے, لائک از اوور تھنکنگ اینڈ میٹا کوگنیشن لائک ڈفرینٹ, یا یہ سیم ہے فنڈامنٹلی, مطلب ان کے بیچ میں کیا کوریلیشن ہے؟ ان میں ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے, اسٹریٹ اوے. اس میں انٹینٹ اور آؤٹ کم دونوں میں ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. جو ہماری اوور تھنکنگ ہوتی ہے وہ اس میں آپ ایک ہی تھاٹ کو لوپ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں پروڈکٹیوٹی نہیں رہتی, اس میں ایموشنز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ مشکل یہ ہے کہ وہ اچھا رزلٹ نکلے. ٹھیک ہے. جبکہ میٹا کوگنیشن میں جو آپ کی تھنکنگ ہے وہ ایک اسٹریٹ لائن میں ہے, اس میں آپ کی اویئرنیس ہے, اس میں ایویلویشن ہے, اس میں اسیسمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک آپ یو اینڈ اپ ود اے پراپر پلان. تو یہ ڈفر کرتے ہیں. اچھا عدیلہ, ایک اور کویشچن ہے کہ آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے, اب نیورو سائنسز تو ہر کسی کو اتنا نہیں سمجھ آئے گا, جو پریکٹیکل لائف کے اندر پریکٹیکل اسپریچول میٹا کوگنیشن آپ کیسے اچیو کر سکتے ہو؟ دیکھیں اس کے اندر نا آئی وڈ ریٹ اٹ ڈاؤن کہ اس میں نا 4 اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے محاسبہ. محاسبہ ہوتا ہے آپ سیلف کویسچن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سیلف اویئرنیس, آپ اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں. محاسبہ مینس لائک اب اس کے لفظی معنی میں بھی اگر آپ آ جائیں تو بیسکلی آپ خود اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس آپ کا خود کا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. نو بڈی از آسکنگ یو اینی تھنگ اینڈ یو آر جسٹ چیکنگ یور اون تھاٹس, اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی. سو فرسٹ اسٹیپ یہ ہو گیا. سیکنڈ آ جاتا ہے تدبر. تدبر بیسکلی یہ ہے دیٹ یو آر ریفلیکٹنگ آن دا ورسز آف قرآن, رائٹ. اس کے اندر اس طرح سے میں ایکسپلین کروں گی کہ ریڈنگ دا قرآن از ڈفرینٹ اینڈ تدبر از ڈفرینٹ. اب وہ ڈفرینس کیسے ہے؟ وہ ڈفرینس ایسے ہے کہ ریڈنگ دا قرآن میں یو جسٹ ریڈنگ, تدبر کے اندر جو ہے آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور اپلائی بھی کر رہے ہیں. That's the game. That is the difference. Yes. ٹھیک ہے. سو فرسٹ محاسبہ, دین تدبر, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے مراقبہ نفس. مراقبہ نفس جو ہے دیٹ از آپ اپنے نفس کو رائٹ خود آپ ایک کویسچن کر رہے ہیں ان اے سینس کہ یو آر واچنگ یور اون تھاٹس اینڈ یو آر کویسچننگ یور اون تھاٹس. ٹھیک ہے. اوور لیپنگ کانسیپٹس آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں کہ مراقبہ نفس اور محاسبہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک دوسرے سے, ظاہری سی بات ہے ایک فلو بنتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ تو ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا آ جاتا ہے لائک انٹینشن چیکنگ, رائٹ. اور انٹینشن چیکنگ پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر, اسلام کے اندر بہت ساری ہیں, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. مطلب آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. دیز آر دا پریکٹیکل 4 steps دیٹ یو ٹیک اینڈ یو اچیو دا پریکٹیکل اسپرچول میٹا کوگنیشن ان یور ڈیلی لائف. اس میں ترمذی کی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور جو ہے وہ حدیث ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے
اور کام کرتا ہے آگے فار ہز آفٹر لائف. تو وہ تبھی ہو سکتا ہے نا when you are self-aware, when you are questioning your own thoughts, when you are in the moment and you are not going with the flow. ایگزیکٹلی. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری لائف جو ہے وہ ہمیں یہ سکھانے پہ ہے. اچھا عدیلہ, مجھے یہ بتانا پسند کریں گے آپ کہ میٹاکگنیشن جو ابھی ہم کافی ڈسکس کر چکے ہیں, آپ کی روح کو, سول کو کیسے ٹچ کرتی ہے اور اس میں کیا چینجز لا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, اس کو میں ایڈریس کروں گی قرآن کی ورس سے, سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9, اور اس کی ٹرانسلیشن, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جو اپنی سول کو پیوریفائی کر لیتا ہے. تو سول کی پیوریفیکیشن جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے پوری گائیڈنس ملتی ہے, پوری کی پوری. ٹھیک ہے, وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تدبر, تو whosoever is doing تدبر وہ تو پہنچ جائے گا نا سول کی پیوریفیکیشن پہ, کیونکہ تدبر از ناٹ ریسائٹنگ دا قرآن, اٹ از ایکچولی analyzing the Quran in such a way, reading it, analyzing it, understanding it, applying it. مطلب وہ ساری اپلیکیٹو ٹیکنیک آ گئی قرآن مجید کی. ٹھیک ہے, یعنی کہ صرف آپ نے پڑھنے کے لیے پڑھا نہیں, اس لیے نہیں آپ نے پڑھا کہ مطلب آپ جو ہیں آپ کو ثواب ملے گا, آپ نے اس لیے پڑھا کہ اس کے اندر پوری گائیڈنس موجود ہے. اور جو پیوریفیکیشن ہے سول کی, اس کا بڑا خوبصورت ایک پروسیس ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تھاٹس, آپ کی ویکنیسز, آپ کی جو ہیں ایسے بہت سارے زونز جس کو آپ نے ٹچ نہیں کیا ہوتا, آپ کی انٹینشنز, اور فنڈامنٹلی یہ سب چیزوں کو الائن کر دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس میں ایک اور کوشچن آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ اب تو ہمارے پاس ماڈرن سائنسز ہیں, نیورو سائنسز ہے, سائیکالوجی ہے. جب پرانے وقتوں میں یہ کیسے لوگوں تک یہ اویئرنیس, اس میں بھی ایسے تو نہیں ہوتا ہوگا کہ سارے لوگ اپنے ایک فلو میں ہی چلتے جا رہے ہیں, کوئی بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے اس وقت جو یہ ریئلائز کرتے تھے, سیلف ریئلائزیشن ہوتی تھی ان کی, اور ان کی تھاٹ پروسیس کو کنٹرول کرتے تھے. تو اس میں ان کے کوئی ایسا تھا کہ لوگ جو ان کو گائیڈ کر سکیں, جن کی ٹیچنگز ایسی ہیں ہوں ان پرانے وقتوں میں, جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھا کر اور اپنے آپ کو, اپنے سول کو بہتر کیا ہو؟ بالکل. اس کے اندر جو ہے امام غزالی کی جو ٹیچنگز ہیں, یو نو لائک 900 years بیک, ٹھیک ہے, ان کا ایک بہت امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ رول ہے. اور اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے انہوں نے بتایا کویسچن یور اون تھاٹس. میٹاکگنیشن ہے, پراپر میٹاکگنیشن, لائک مطلب کہ میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں, ایسے کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آل دیز پریکٹسز. اس کے اندر ہے بیسکلی, اگر آپ اس کو امام غزالی کے ورڈس میں ایکسپلین کریں تو وہ ہے آبزرویشن آف دا سیلف. تو سیلف بیسکلی کیا ہے, آپ سیلف کے اندر آپ کی تھاٹس آ جاتی ہیں, آپ کا قلب آ جاتا ہے, آپ کی روح آ جاتی ہے, مطلب سارے ہی ڈائمینشنس کو آپ ٹیپ کرتے ہیں, آپ پکڑ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے, اینڈ میں اس کو ایسے کیسے چینج کر سکتا ہوں. سو اس سیلف کی آبزرویشن کے اندر سول کو ایک ایسا ہائی وینٹیج پوائنٹ ملتا ہے اپنے آپ کو ہی کویسچن کر کر کے کہ وہ سیدھے رستے کی طرف, صراط مستقیم کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے, ہدایت پکڑ لیتی ہے. سیکنڈ, اس کے اندر جیسے آپ نے میڈیکلی وہ سارا بتایا, پری فرنٹل کارٹیکس, جی جی بالکل, اینڈ دین پھر اے سی, جی اینٹیریئر سنگولیٹ گائرس. ایگزیکٹلی. آپ کو پتہ ہے کہ امام غزالی کے پاس بھی اس کی پوری کی پوری جو ہے وہ ڈائیگرامیٹک ایکسپلینیشن موجود ہے, اور وہ ہے جی انسان کے نفس کے 3 لیولز. اس میں آ جاتا ہے نفس امارہ, نفس لوامہ اینڈ نفس مطمئنہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ اس کے اوپر تو پورا پوڈ کاسٹ بنتا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے, تو میں اس کو یہاں ٹچ نہیں کرنے والی, صرف میں یہ بتاؤں گی کہ نفس امارہ کے اندر جو ہے وہ سنکرونائز کرتا ہے ACC سے جو تھے,
hippocampus amygdala. یس اور دوسرے سے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ یو گوئنگ ود دا فلو, ٹھیک ہے, جو ہو رہا ہے ہوتا جا رہا ہے, آپ ڈیزائرس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں اینڈ آل دیٹ, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ایکشنز ہو رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کویسچن ہی نہیں کر رہے, اور آپ اگر برائی میں پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں, مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اوکے جان دو ڈبل ہے. یس. پھر آتا ہے نفس لوامہ, وہاں پہ آپ اپنے آپ کو کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کا جیسے کہتے ہیں ضمیر, کانشیس لیول, آپ تھوڑی سی کانشیسنیس کے اندر گھس جاتے ہیں اس لیول کے اندر, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ساری سول کی, مطلب روح کی, نفس کی, یہ میں آپ کو ساری جو ہوں وہ ایکسپلین کر رہی ہوں. اینڈ دین نفس مطمئنہ, وہ تو جو ہے وہ اولیاء کا انہیلیشن آف یور ایگو ختم ہو جاتا ہے. وہاں پہ ایگو جو ہے وہ بالکل مٹی ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, آپ بالکل برائیوں سے پاک ہو جاتے ہیں اینڈ آل دیٹ. پھر امام غزالی کا ایک بڑا ہی مزیدار کانسیپٹ ہے اور وہ ہے پاز بیفور ایکشن. اس پہ تو ہم ابھی بہت بات کی. بالکل. امام غزالی نے بہت جو ہے نا سیلف کے اوپر, سول کے اوپر بہت کام کیا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نو پاز بیفور ایکشن, اینڈ دین دیر از اندر تھنگ دیٹ از ہیبیچویشن اینڈ ٹریننگ. جی بالکل. اب ہیبیچویشن اینڈ ٹریننگ کیا ہے؟ یو نو واٹ از ہیبٹ, رائٹ؟ سو بیسیکلی اپنی ہی ہیبٹ کو چیلنج کر لینا, میٹا کوگنیشن اینڈ ٹریننگ, اور اس کے بعد اس کو ٹرین کرنا. سو یہ سارے لیولس جو ہیں, مطلب میں کہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کے جو ہمارے دین کے اندر صوفیاء کرام جو گزر گئے ہیں, یو ٹاک اباؤٹ بھلے شاہ, یو ٹاک اباؤٹ شمس تبریزی, یو ٹاک اباؤٹ شاہ عنایت حسین, سارے ہی کویسچن کر رہے ہیں اپنے ہی آپ کو, اپنی ہی سوچوں کو. جیسے کہ میری ایک پوئم ہے, اس کا لاسٹ شعر میں آپ کو سنانا چاہوں گی. وہ کچھ ایسے ہے کہ تزکیہ نفس کے مراحل سے گزرتا رہا, تزکیہ نفس کے مراحل سے گزرتا رہا, ارتقائے نفس میں بشر مومن ہو گیا. واہ واہ ماشاء اللہ. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ تزکیہ نفس از لائک یو نو یو لیونگ یور سیلف, اور مراحل از فیزز. آپ اپنے ابنڈنمنٹ آف یور سیلف, آف یور ڈیزائر, ٹھیک ہے, اس کے فیزز سے آپ گزرے, اینڈ ارتقائے نفس میں بشر مومن ہو گیا. اور پروگریشن اینڈ پروگریسونیس آف یور سول, بشر ایک عام انسان, اینڈ مومن, اس کی تو کیا ہی بات ہے, تو وہ مومن ہو گیا. سو دیر از یو نو وی آر پرووائڈنگ یو اے لنک, اینڈ دیر از اے سانگ sung by me and it says تیری جستجو, اور وہ تیری جستجو میں, and go and listen to it. اپنے آپ کو جو جان گیا وہ رب کو جان گیا. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ حضرت علی کا جو کال ہے کہ he who knows himself knows his Lord. مطلب حضرت علی جن کو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں کہ وہ علم کا دروازہ ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب ہی سیز کہ جو اپنے آپ کو جان گیا وہ رب کو جان گیا. اینڈ اف یو کم فرام قرآن, تو قرآن جو ہے وہ ہمیں کنٹینیوسلی 4 چیزیں کرنے کے لیے کہتا ہے, اور وہ کیا ہیں؟ ریفلیکٹ آن کریشن, ریفلیکٹ آن ہسٹری, بہت زیادہ ہسٹوریکل آپ کو پتہ ہے واقعات ہیں, قصص انبیاء ہیں, بالکل بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے. سو یو نو ریفلیکٹ آن کریشن, ریفلیکٹ آن ہسٹری, ریفلیکٹ آن ریویلیشن, رائٹ, اینڈ دین ریفلیکٹ آن یور اون سول. ان 4 اسٹیپس کے اندر قرآن آپ کو پورا ایک پیراڈائم دے رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک آپ کو پورا ڈائفرام دے رہا ہے کہ آپ نے ایسے اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اور جب آپ خود کو پہچان لیں گے تو آپ رب کو پہچان لیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری پریکٹسز کی وتھ کانٹمپلیشن, وتھ سالیٹیوڈ. جی اوکے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمونسٹریٹ کیا سالیٹیوڈ ود, اور یہ کیسے انہوں نے اٹین کیا؟ ود سائلنس, ود آبزرویشن, ود انر گروتھ, ود انر ریفلیکشن. اور انہوں نے یہ کیا ہمارے لیے, اور ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے کہ ٹیک اکاؤنٹ آف یور سیلوز بفور یو آر ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. یو نو واٹ اے ڈیلائٹفل تھاٹ. کتنا مطلب کہ کتنا ایزیلی ایکسپلین کر دیا. اس کو میں تھوڑا اپنے ویورس کے لیے اردو میں بھی تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی کہ اپنا محاسبہ خود کریں, بالکل, اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ ہو جائے. تو اپنے آپ کو خود اکاؤنٹیبل کریں اس سے پہلے کہ آپ اکاؤنٹیبل ہو جائیں.
بالکل. خود اپنا سیلف انالیسس کر لیں, سیلف کتھارسس کر لیں, اپنے آپ کو خود چیک کر لیں, ٹھیک ہے. جب آپ ڈاکٹر حسن جب آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بیسکلی یو آر الائننگ یور سیلف ان لائن ود اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ رکیں, پاز کریں, چیک کریں اپنے آپ کو, بے جا غصہ نہ کریں, بے جا محبت نہ کریں, بے جا کچھ بھی نہ کریں, میانہ روی کے ساتھ رہیں, اللہ کے رستے کو پکڑ کے رکھیں, ٹھیک ہے, اور اپنے اخلاق سیدھے رکھیں. جب آپ یہ سب کر لیں گے, اپنی سول کو بھی آپ نے کر لیا, جیسے ہم نے ایکسپلین کیا سارا, تو مطلب آپ رب کو پا گئے نا. اور رب انہی کو ملتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے کہ وہ مل جائے. تو اگر آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں نا, میک شیور کہ رب واقعی چاہتا ہے کہ آپ اس کے راستے پہ چلیں. تو اپنا انالیسس خود بخود کریں. اگر آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں, دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ از واچنگ یو ویری کلوزلی, ویری ڈیئرلی, اینڈ یو نیڈ ٹو تھینک ہم. اس مومنٹ میں تو میں تھینک کا ورڈ ضرور, مطلب میں شکر کے بغیر تو اپنا لائن اور اپنی آنسر کنکلوڈ ہی نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. آپ شکر کریں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے رب نے چوز کر لیا اور آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. یعنی رب تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ اس کا بندہ اس کو پالے, اس کو پالے. بالکل, یہ اتنا ہی آسان ہے. ہم نے مشکل بنایا ہوا اپنے رب کو پانا. رب کو پانا آسان ہے ڈیفینیٹلی. اس کے بارے میں جو ہیں ہمارے فیوچر پوڈ کاسٹ جو ہیں بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر فوکس بھی کریں گے, اور ہم اس بارے میں جو ہے ہم ڈسکشن بھی کریں گے کہ یہ ہوتا کیسے ہے, آپ اس کو کرتے کیسے. بفور وی کنکلوڈ, رائٹ, آئی ہیو اے کویسچن. So, what are the 3 things that, in daily practice we can do to achieve metacognition? اس میں مطلب کون سی ایسی, جیسے آپ پریکٹیکلی, ہم نے اتنا اس کو ایکسپلین کیا, آپ اپنے ویورس کو کیا پریکٹیکلی بتائیں گے کہ مطلب میٹاکوگنیشن اچیو کیسے کریں؟ وہ میٹاکوگنیشن میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ آپ نے ایک جگہ ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھہرے بغیر آپ کو میٹاکوگنیشن نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اور وہ ٹھہرنا ہے پاز. اوکے. جیسے ہی جہاں سے بھی آپ کو کوئی اسٹیمولس آتا ہے, آپ ٹھہر جائیں, پاز لیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی پہلی ٹریننگ کا فرسٹ اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ پہ اس پاز کے دوران آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ نے اس اسٹیمولس کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے آگے آپ نے انٹینڈیڈ رسپانس کیسے دینا ہے, ریئیکشن نہیں دینا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت سمپل سا طریقہ ہے, اس میں کوئی زیادہ نیورو سائنس سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے آپ میٹاکوگنیشن کی اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مطلب وی کین ڈو جرنلنگ. جی, جرنلنگ بھی ہوتی ہے. مطلب ایٹ ٹائمز ہوگا نا, مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ فوری ہی یہ سب چیزیں سیکھ جائیں گے. سیکھتے سیکھتے ہی سیکھیں گے نا. جیسے بچہ ہوتا ہے, وہ کرال کرنا جب شروع کرتا ہے, کرالنگ کے بعد جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ کافی دفعہ گرتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو پاسٹ پیٹرنس کے اندر آپ اپنے آپ کو آبزرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے کیسے ریئیکٹ کیا, تو پھر آپ کو ایز یو موو آن, ایز یو موو فارورڈ ان لائف, اٹ گیوز یو اے لاٹ آف انسائٹ, واٹ یو ہیو بین ڈوئنگ رانگ, واٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ کریکٹلی, اینڈ واٹ could have been the other path that you could have walked. ٹھیک ہے, جو آپ نے اپنا نارمل پاتھ واک کیا, اس کے علاوہ بھی 2-3 پاتھس تھے. تو وہ اس میں یہ ہے کہ آئی تھنک جرنلنگ, لائک لکھنے کی تھوڑی سی عادت کر لیں, اپنی سوچ کو لکھنا شروع کریں. ہاں, نوٹس کر لیں. ذہن میں ہوگی تو آپ اس کو ہو سکتا ہے اس طرح اس کی اویئرنیس نہ ہو, ریئلائز نہ کریں. جب آپ نے کوئی ایسی نیگنگ تھاٹ آئی ہے, یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. جب اس میں آپ ماہر ہو جائیں گے تو آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اسٹارٹ وتھ ایک تو پاز میں نے بتایا, دوسرا کہ اپنی تھاٹس جو آ رہی ہیں اس کو آپ لکھنا شروع کر دیں کہ یہ والی تھنکنگ, یہ والی سوچ نے مجھے بہت پریشان کیا تھا, انکمفرٹیبل کیا تھا. بالکل سامنے پڑی ہوگی, وہ مٹیریلائز ہو جائے گی. بالکل, پھر وہ آپ کے دماغ سے نکل جائے گی. اس کے علاوہ سیکنڈ چیز آئی وڈ سے کہ آپ ذکر کریں. جی, ذکر کریں اللہ کا کھلا, مطلب باندھ کے نہیں کریں آپ, ٹھیک ہے, آپ وہ کرتے جائیں. جی, ٹھیک ہے. جیسے مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی امپورٹنس کو کتنا زیادہ انہینس کیا ہے. وہ خود
دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے تھے، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب وہی تو رحمت العالمین ہے، وجہ کائنات ہیں وہ، ٹھیک ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ذکر بھی ایک ایسا چیز ہے جو کہ آپ ہی کی سوچوں کو واپس ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ٹریک پہ لے آتا ہے، کیونکہ آپ سبمٹ کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں آپ. تو آپ جب سرنڈر کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ بہت ساری چیزوں کے لیے پریشان ہونا بند کر دیتے ہیں. جی بہت شکریہ عادلہ آپ کا، اور ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود می. اینڈ آپ جو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو کمنٹ کریں. اف یو ریئلی وانٹ کہ ہم کسی بھی ٹاپک کے بارے میں یا جس ٹاپک کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈسکشن کا حصہ بنائیں تو کائنڈلی کمنٹس کے اندر اس کو لکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.